بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے معراج شریف کی رات کے حوالے سے۔ کچھ پہلے آپ کو نقوش دیے تھے جو کہ آپ نے ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے معراج شریف کی رات کے حوالے سے۔ آج جو نقوش آپ کے سامنے لگایا جا رہا ہے اور آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، یہ جب رات کو معراج شریف ہونے کے بعد جو آگے والا آنے والا دن ہے، معراج شریف کا جو دن ہوگا، اس دن آپ نے یہ نقوش کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مربع نقوش ذوالکتابت، یہ نقوش ذوالکتابت جو نقوش ہوتے ہیں ان میں جو خاص عمل ہوتے ہیں وہ خاص ٹائم کیے جائیں تو زیادہ مناسبت لگتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت جو کہ آپ کی اسکرین پہ سامنے ہے، جو کہ آپ احباب تمام بخوبی واقف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سے۔ یہاں پہ ہمارا یہ معمول ہے ہند کو عامل میں، ہم آپ کو وہ راز کی چیزیں بتائیں جو کہ باقی جگہ نہیں بتاتے کسی جگہ بھی۔ اب کوئی احباب بتا رہا ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، مگر وہ بیچ میں آدھی چیزیں مس کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہند کو عامل پلیٹ فارم پہ اللہ کے حکم سے جو بھی چیز بتائی جائے گی پورے طریقے کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اور اجازت نامے کے ساتھ آپ کو تمام احباب کو بتائی جائے گی۔ تمام ہمارے ممبران سے بھی گزارش ہے، جو کہ ہمارے ممبر ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ احباب کو اجازت ہے یہ نقوش آپ آنے والے معراج شریف کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نقوش کو جو کہ ہم نے دن کو لکھنا ہے، 19 دفعہ ہم نے اس نقوش کو لکھنا ہے اور ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ ہماری جو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ جو نقوش ہوتا ہے، یہ جو اوپر بسم اللہ الرحمن لکھی جاتی ہے، یہاں پہ نام لکھے جاتے ہیں یا کوئی آیت مبارک لکھی جاتی ہے، تو اس کو ہم نے کیسے حساب لگا کے لکھنا ہوتا ہے یا پھر اس کی ترتیب کیا ہے، یا ہم جو لکھیں گے دن کو معراج شریف کے دن کو ہم یہ نقوش 19 لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز، چاہے وہ 100 روپے کی ٹافیاں ہی کیوں نہ ہو، بچوں کے لیے کوئی بھی میٹھی چیز شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ زیادہ استطاعت ہے تو 1.25 کلو میٹھی چیز گھر میں بنا سکتے ہیں، باہر سے لے کے آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح بھی ممکن ہو میٹھی چیز آپ کے سامنے ہو، کم پیسوں کی ہو یا زیادہ پیسوں کی ہو۔ پہلی بات اب کلیئر ہوگی۔ اب ہم نے وضو بنا لینا ہے، کسی وقت بھی آپ اس نقوش کو دن کو کسی حصے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب لکھنے کا کوئی ٹائم نہیں، مقرر نہیں ہے، 19 نقوش لکھنے ہیں۔ 19 نقوشوں کی ترتیب یہ ہوگی: مربع نقوش ذوالکتابت نقوش کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کیا جائے رہا ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے سب سے چھوٹا حروف، سب سے چھوٹا عدد کون سا ہے۔ مربع نقوش ہے، سب سے پہلے اوپر ہم بسم اللہ الرحمن ہی لکھیں گے جیسے لکھی ہوئی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھی ہے 1 کر کے، اسی طرح ہم نے چاروں لائنوں اوپر بسم اللہ الرحمن خانوں میں لکھ لینی ہے۔ پہلے ہم نے خانے بنا لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھ لی، چاروں فرشتوں کے نام لکھ لیے۔ اب ہم نے جو خانوں کے اندر ہم نے بسم اللہ الرحمن اوپر لائن ہے وہ لکھ لی۔ اب ہم آتے ہیں اعداد کی طرف کہ اعداد ہم نے کون سے لکھنے ہیں۔ یہاں پہ کیونکہ آپ جب کوئی نئے احباب ہوگا لکھنے کی کوشش کرے گا تو پریشان کن ہو جائے گا کہ آیا کہ ہم نے یہ لکھنا کیسے ہے، تو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں۔ سب سے پہلے چھوٹا عدد جو ہوتا ہے اس کو پہلے لکھیں گے، پھر بڑا عدد، پھر بڑا عدد، پھر بڑا عدد۔ اب دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا عدد ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن کے اس نقوش میں، ذوالکتابت کے جو نقوش ہے اس میں آیا کہ چھوٹا عدد ہمارے پاس کون سا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ بسم اللہ کے طلسم کے بنانے کے بھی 3 سے 6 طریقے بنتے ہیں، جو کہ طلسم میں کچھ حروف آتے ہیں، 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کل اعداد جو آ رہی ہیں، اور طلسم بنتا ہے تو اس میں آگے اعداد بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، طلسم میں کوئی بھی اعداد ہوگا اس کا ڈبل یا تربل ہوگا آگے اعداد، تب جا کے وہ طلسم بنتا ہے۔ یہاں پہ ذوالکتابت کے جو نقوش ہے مربع نقوش، وہ ہم اس طرح بناتے ہیں کہ اوپر پہلے عظمت ہم لکھتے ہیں جس کی ہم نے بنانی ہے۔ یہاں پہ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نقوش کے عمل بننے جا رہے ہیں، ایک دن میں 19 دفعہ ہم نے لکھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ہر جمعرات والے دن ایک نقوش ہم نے لکھ لیا کریں گے۔ ہر جمعرات والے دن، آنے والے دنوں میں ہر جمعرات ایک نقوش لکھیں گے تو ہمارے آتے ہوئے جو زکوٰۃ ہے وہ ہماری ادا ہوتی رہے گی۔ یہ ندامت ہوتی رہے گی ہماری کس چیز کی؟ ہر جمعرات والے دن جب ہم لکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے، اب یہاں پہ خانے بن گئے، اوپر آپ نے بسم اللہ چاروں فرشتوں کے نام لکھ لیے، اوپر لائنیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھ لی۔ اب آتے ہیں نیچے،
جہاں پہ آپ نے چال چلنی ہے وہ کیسے چال نقوش کی چلائیں گے ہم. سب سے پہلے 64 سے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذوالکتابت کا جو نقوش ہے مربع نقوش وہ شروع ہو رہا ہے 64 سے. سب سے پہلے ہم نے جہاں پہ ہیڈ لائن دی ہوئی ہے 64 ریڈ کلر میں وہاں پہ ہم نے لکھنا ہے 64. پھر آگے ہم نے دیکھنا ہے 65 کہاں ہے. پھر آگے 65 دائیں جانب سب سے نیچے والے خانے میں 65 ہے. آپ 66 نہیں ہے 67 دیکھنا ہے کس خانے میں. بائیں جانب سب سے اوپر 67 ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے 67 کے بعد اس سے بڑا حروف کون سا آ رہا ہے, بڑا عدد کون سا آ رہا ہے. تو یہاں پہ جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس بڑا حروف آ رہا ہے 99 آ رہا ہے. اچھا یہ جو نقوش ہیں ذوالکتابت, یہ جو مربع نقوش ہے, یہاں پہ ایک چیز واضح رہے, اس کے اعداد کیسے بنتے ہیں اور کس طرح اعداد بنائے جاتے ہیں. اب آپ احباب سوچیں گے کہ یہ ڈیفرنٹ ہے, تمام نقوشوں سے ڈیفرنٹ نقوش ہوتا ہے. یہ بہت سارے احباب ہیں جو اس راز کو چھپاتی ہیں. کس لیے چھپاتی ہیں؟ کہ آپ عامل نہ بنیں, آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ یہ نقوش کیسے لکھیں گے. اب جہاں پہ بے سین میم لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان کے بھی ہم نے اعداد لیے ہوئے ہیں یہاں پہ, جیسے کہ بسم اللہ کا کل عدد لیے ہوئے ہیں, مگر جب ہم چاروں لائنوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس 786 بنتا ہے. اگر ہم اعداد کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس 786 نہیں بنے گا. اب بے سین میم کی بھی اعداد ہم لیں گے, پھر آگے اللہ کے لیں گے, ٹھیک ہے, تب جا کے یہ ہمارے پاس لائن بائی لائن نیچے کی طرف ہمارے پاس 786 بن رہے ہیں. اگر ہم صرف اعداد لیتے تو اعداد 786 نہیں بنتے ہیں. چاروں نیچے والے جو تینوں لائنیں ہیں ان کے اعداد چار نہیں بنتے 786. تو ہم نے اوپر والے حصہ جو کہ ہم نے عظمت لکھی ہوگی, ابھی یہاں پہ بسم اللہ الرحمن کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں پہ اگر لکھا ہوتا یا لکھا ہوتا, با لکھا ہوتا, میم لکھا ہوتا, نون لکھا ہوتا, ان کے بھی ہم نے اعداد لینے تھے. مگر یہاں پہ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, ہم زکوٰۃ دیں گے, تو یہاں پہ آپ کا سمجھنا ضروری ہے کہ آیا کہ 786 کیسے بنیں گے. آپ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ 786 کیسے بنتے ہیں. یہاں بنانے والے عامل تو بتا دیتے ہیں ایسے کریں ایسے کریں, بتاتے نہیں ہیں کیسے کیسے کرنا ہے. سب سے تمام احباب گزارش, سب سے پہلے چھوٹا عدد بڑا عدد, پھر اسے بڑا عدد, پھر بڑا عدد, یہ آپ نے تحریر کر لیا. اب یہاں پہ جو آپ نے اعداد, اگر آپ کا ذہن نہیں مان رہا کہ یہ بسم اللہ کا نقوش کیسے بنے گا, تو سب سے پہلے ہم پہلی لائن کی طرف آتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے 328, نیچے آ جائیں 29165. یہاں پہ اگر ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس کل اعداد نہیں بننے کے 786. جب تک ہم بے سین میم کے اعداد بیچ میں نہیں شامل کریں گے تب تک یہ اعداد ہمارے 786 نہیں بنیں گے. جب ہم نے جمع کیا 786 اعداد ہمارے تمام طرف سے چاروں مربع خانوں سے ہمارے تعداد مل کے آ گئی 786. یہ بن جاتا ہے 786 کا نقوش. ذوالکتابت جو نقوش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, آپ کو مکملی طور پہ اجازت دی جاتی ہے معراج شریف کے دن کا نقوش. 19 نقوش آپ نے لکھنے ہیں, سامنے میٹھی چیز رکھنی ہے, دائیں گھٹنے کے اوپر رکھ کے آپ نے یہ نقوش لکھنے ہیں. منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈال لیں تو آپ کی مرضی ہے, نہیں تو کوئی میٹھی چیز کیوں آٹومیٹک آپ کے سامنے آلریڈی پڑی ہوئی ہے, وہ اس کی بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہے. اب لکھنے کس مارکر سے ہے جناب؟ بلیک مارکر کو چھوڑ کے باقی کسی بھی کلرفل مارکر کے ساتھ لکھ لیں. اچھا بلیک مارکر آپ کو منع کیوں کیا جاتا ہے بلیک مارکر سے نہ لکھیں؟ کلرفل مارکر کے ساتھ چیز لکھیں تاکہ آپ کی زندگی رنگین بنے, خوشگوار بنے, ٹھیک ہے نا. بلیک اپنی زندگی سے تھوڑا دور کریں تاکہ آپ کی زندگی بلیک نہ ہو بلکہ خوشگوار اور رنگین میں گزرے. تو یہاں پہ آپ کوئی سے مارکر یوز کریں گے, ٹھیک ہے, آپ احباب کو اجازت ہے. آپ نے 19 نقوش لکھنے کے بعد ہر نقوش کے اوپر خوشبو لگا کے سب سے آخر میں جب یہ نقوش لکھ لیے, اب 19 نقوش لکھ لیے, اب آپ کا کام ختم. معراج شریف کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے. کوئی احباب اگر یہ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے اس پہ لازم ہے پھر 19 دن تک روزانہ 19 نقوش لکھے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اور رات کو عشاء کے بعد یہی ترتیب رکھے گا جو بعد میں ویڈیو دیکھیں گے لوگ. معراج شریف کے بعد دن کے بعد جو ویڈیو دیکھیں گے اس دن کے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 19 دن تک ہر روز 19 نقوش لکھیں گے, پھر اس کے عامل بنیں گے, ورنہ وہ نہیں بن سکتے. مگر یہاں پہ دن کی بات ہو رہی ہے معراج شریف دن کے حوالے سے کہ آپ نے 19 نقوش ہی لکھنی ہے, آپ عامل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہر جمعرات کو آپ نے ایک نقوش کی مدامت کرنی ہے, ایک نقوش آپ نے لکھ کے اپنے پاس رکھ. جیسے آپ نے 19 نقوش لکھ لیے, ان کے اوپر خوشبو لگا لی, ایک کام آپ کا ختم. اب ہر نقوش کے اوپر آپ نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دینے. اب جناب لیں آپ کا کام ختم پوری زندگی کے لیے. اب آپ
اس نقوش مربع نقوش کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش کے عامل ہوں گے۔ جب بھی کبھی آنے والے وقتوں میں آپ کا سائلی سوال والا آتا ہے یا بذات خود آپ کی کوئی حاجت ہے، یہ نقوش جو آپ نے لکھی ہیں یہ بہت پاورفل ہے، یہ سمجھداری کے ساتھ کسی اپنے سائلی کو دینی ہے، ورنہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اپنے پاس جب بھی اپنی کوئی حاجت پیش ہو تو اس کے پیچھے لکھ کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بس سب سے بڑا سوال یہ یہاں پہ آیا کہ آتشی بادی آبی خاکی یا خیال رکھنا ہے ہم نے، تو اس نقوش میں ہم نے آتشی بادی آبی کا خیال نہیں رکھنا ہے، یہاں پہ ہم نے خیال نہیں رکھنا۔ جب کبھی رکھنا ہوا تو آپ کو ضرور بتائیں گے، مگر یہاں اس نقوش میں خیال نہیں رکھنا ہے ہم نے۔ چاروں احباب آتشی بادی آبی خاکی اسی ترتیب سے لکھیں گے جیسے کہ بتا دیا گیا۔ آپ اس نقوش کو آنے والے وقتوں میں کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، پیار و محبت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، عداوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں پر کسی پہ جادو، جنات، اثرات، بندش یا پھر کسی جنات موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ نقوش استعمال کر دوبارہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ نئے نقوش بھی لازم نہیں یہ آپ پاس ختم ہو جائیں، آپ سوچنے پڑ جب بھی کیا کرنا، جب بھی آپ دل کرے آپ لکھ کے آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے ان کے لیے آپ دے سکتے ہیں، پیار و محبت کا مسئلہ ہے ان کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقوش کی، جو کہ معراج شریف کے دن کا نقوش ہے۔ جب رات کو معراج شریف ہوگی اس کے آگے والا جو دن ہوگا یہ اس دن کا نقوش ہے۔ انشاءاللہ آپ کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے جو پلیٹ فارم ہیں ان کو عامل یہ فی سبیل اللہ ہی کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ آپ احباب کی توجہ چاہیے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔ کسی احباب کا سوال ہو وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔